لے کے جائیں۔ ایک تو سورہ اخلاص کا اہتمام کریں، اس کو بند کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں، شہرت میں، پیسے میں، آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربان ہو جائیں، تو پھر سورہ اخلاص کو پکڑیں۔ سورہ اخلاص کے اندر بیسک توحید ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے والا آدمی بادشاہ بنتا ہے، بادشاہ۔ اس کی طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا چلہ اس کو 313 کی تعداد میں کرو، اور جو میں نے بتا دی ہے کہ عدد نکال کے، اگر اس کا عددی طاق ہے تو اگر جفت ہے تو پھر جفت میں، یعنی ایک آدھ انسان نیچے کر دینا اگر جفت میں۔ ہاں، تو اگر ہے دوسرا چلہ وہ کرنا ہے آپ نے، اگر چاہے چاک ہیں یا جفت ہیں، تو وہ آپ نے 1100 کا کرنا ہے۔ وہ اس لیے 1100 کا کرنا ہے کہ یہاں نسبت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لینی، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض میری طرف ٹرانسفر کریں۔ سورہ اخلاص کا ثواب آپ نے 2 ہستیوں کو کرنا ہے۔ نمبر 1 خواجہ خضر علیہ السلام، اور نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 ہستیوں کو آپ یہ ہدیہ کیا کریں۔ ان 2 ہستیوں کو جب آپ ہدیہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ذریعے سے جلدی آ جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے روزانہ پڑھائی کی ہے 313، اور عشاء کے بعد پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میں نے جو سورہ اخلاص پڑھی ہے، میں اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یا اللہ، ان کے توفیل میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ساتھ یہ کہہ دیجئے گا کہ اللہ، اس صورت کی طاقت اور اس کے اندر جو آپ نے خزانے چھپائیں، وہ ان کے توفیل میری طرف ٹرانسفر کرو۔ اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے خواب میں بار بار، اور بعض دفعہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے بنفس نفیس ملاقات ہو جاتی ہے، اور خضر کی ملاقات ہیرا ہے، وہ جس کی ایک دفعہ ہو جائے نا، بس وہ بندہ تر گیا تر۔ تو اس لیے پہلا چلہ ہے 313، دوسرا ہے 1100، اور تیسرا ہے چلتے پھرتے والا۔ اچھا، دوسرا چلہ بھی بیٹھ کے نہیں کرنا، 1100 والا بیٹھ کے نہیں ہے، وہ بھی چلنے پھرنے۔ بیٹھنے والا ہے صرف 313 والا۔ چلنے پھرنے بات کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، گپ شپ لگا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ اور تیسرا ہے 3125، 3125، اس کے 3 چلے کر لیں۔ رزق چاہتے ہو، شہرت، عزت، قرضے سے نجات، تسخیر ہے، اپنے علاقے میں دبدبہ، یعنی جو بھی چیز آپ اللہ سے چاہتے ہیں وہ اللہ آپ کی طرف متوجہ کر دے۔ سورہ اخلاص جامعہ چیز ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کے خزانے رکھے۔ نہیں، بس پہلی دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں 2-3 بار، اس کے بعد آپ ہاں جی، تو اس کو آپ شروع کر دیں۔ ہاں، اس کے اوپر جو حال احوال کھلیں وہ اور کسی کو نہ بتائیں۔ پہلا چلہ 313 والا 41 دن، تو 41 دن پہلے والا، اور دوسرا بھی آپ نے 1200 جو کرنی ہے، یا 1100 وہ بھی 40 دن، اور پھر 3125 بھی 40 دن۔ یہ تقریباً 90 دن بن جاتے ہیں سارے اللہ ملا کے، 90-51 دن یہ آپ نے سارے اس طرح کرنے ہیں۔ 3125 کو تقسیم کریں گے؟ نہیں، روزانہ 3125، وہ جو 1100 آپ نے پڑھنی ہے تو پھر آپ کی زبان چل جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو، تو پھر ایک اور کام کر لیں، اس میں آسان کام یہ بھی ہے کہ آپ 3 چلے کرنے نا۔ ہاں، اچھا 120۔ اس کو چیز ایک اور آئی تھی ذہن میں، دیکھنا ہوں بولی گی۔ سورۃ اخلاص کی آسانی ہے۔ سورہ اخلاص جب آپ پڑھتے ہیں تو راز کھلتے ہیں، وہ راز کبھی کسی سے نہ بیان کریں۔ میرے پاس ایک عمل تھا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ ایک ہستی نے مجھے دیا تھا، رات کو بیٹھ کے پڑھتے تھے، مجھے جتنے پیسے چاہیے ہوتے تھے مجھے مل جاتے تھے۔ لیکن مجھ سے نقصان ہوا، وہ کیا؟ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب مجلس لگائی تو میں نے وہاں اظہار کر دیا، وہ چیز بند ہوگی۔
پھر آج تک نہیں کھلی۔ جب چیز کھل جائے، مدد آنی شروع ہو جائے، تو آپ اس کا اظہار کریں گے کسی کے سامنے بھی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ صرف شیخ کے سامنے کریں گے تو کیونکہ شیخ بخیل نہیں ہوتا، تو باقی دوست بھی، بیوی بھی، اس میں بھی بخل آ سکتے، اچھا اس میں بھی، تو اس لیے آپ نے کبھی بھی ذکر نہ کریں۔ میں آپ یقین جانیں 1000 2000 5 10 جتنی بھی ضرورت ہوتی تھی، سوچتے تھے پیسے کہیں نہ کہیں رکھے ہوتے تھے۔ اکثر جاتے تھے ہم اپنے مطبخ میں، صبح سویرے تالا کھولا، دیکھا ٹیبل پہ پڑے ہوتے۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، میں یہاں سے فیض آباد گیا اپنے پیسے گن کے، تو میں نے شروع سے عادت ہے، میں نے یہ رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ، یہ تھیلی، اسی میں سارا کچھ ڈالتا ہوں، تو میں نے گن کے اس میں اپنے پیسے ڈالے۔ انسان سفر کرتا ہے تو گن کے ڈالتا ہے، کہتا ہے یار اتنا میرے پاس سرمایہ، کوثر والی تھیلی ہے ویسے۔ میں نے اپنا ایک عمل اس پہ ہے، تو اب میں نے وہ گن کے رکھے اور چلا گیا فیض آباد۔ مجھے کوئی کام پڑا تو میں نے کوئی چیز خریدی، خوشبو یا کیا، کچھ یاد نہیں ہے مجھے اس وقت، تو میں نے تھیلی کھولی تو نکالا تو دیکھا تو جہاں میرے گنے ہوئے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے سیم دوسری سائڈ پہ بھی رکھے، حالانکہ تھیلی بند ہے۔ اب یہ کسی جن موکل نہیں ڈالے، یہ اللہ میاں کے ہیں، کیونکہ آپ یہ تو بخاری شریف کی آخری اس میں ہے نا، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، تو یہ تو خزانہ ہے۔ تو مجھے انہوں نے طریقہ اس کا یہ بتایا تھا، آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اللہ کرے آپ کا کھل جائے، کیونکہ میرا تو اب وہ ختم ہو گیا ہے، وہ نہیں اب چل سکتا، کیونکہ راز تھا، وہ راز فاش ہو گیا تو ختم ہو۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ رات کو جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے وہاں روشنی نہیں ہو، باہر کی روشنی اندر آ رہی ہو، تو وقت مقرر کرنا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، تعداد نہیں ہے، 20 منٹ۔ آپ اس کو 25 منٹ پھر 30 منٹ پہ لے جائیں، لیکن پہلے 5 منٹ سے سٹارٹ کریں، اور آپ نے اپنی عرضی، اپنی ریکویسٹ، اپنا سب کچھ اپنے رب کے بارگاہ میں رکھنا ہے کہ یا اللہ، آپ حضرت مریم کو تو بے موسمہ پھل کھلا سکتے تھے، آپ حضرت یعقوب کو کی مراد حضرت یوسف جو اتنے وہ مراحل سے گزرے اور وہ سارے معاملات وہ واپس لٹا سکتے، یعنی یوسف واپس لٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب کی اولاد ہوئی تھی کہ حضرت زکریا اسلام کی کب ہوئی تھی؟ جب یعنی موسمی پھل دیکھ کر، تو کیا یہاں یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں سنایا کرو، اللہ میاں یہ کام بھی تو آپ نے کی، تو آپ میرے ساتھ بھی کوئی ایسے انہونی کر دیں، یہ انہونی ہی ہوتی ہے نا۔ 90 سال میں 90 سال کے بابا اللہ نے ان کو جوان کیا اور اولاد نکل آئی، تو عرب مریم کے آگے وہ پھل آ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے جو وہ بچہ بولا جس نے گواہی دی تھی، وہ کیا تھا؟ انہونی چیز تھی نا، بچہ گواہی دے سکتا ہے، وہ تو چھوٹا سا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس نے گواہی دی کہ کرتا دیکھو بھائی کس کا، اگر آگے سے ہے تو عورت ہے اور پیچھے سے ہے تو یوسف بری ہیں، تو بچے کی گواہی سے تو یوسف علیہ السلام نکلے تھے۔ تو یہ سارے معاملات کس نے کیے؟ اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ میاں سے لینا ہے آپ نے، تو یہاں آپ نے اللہ میاں سے بس ریکویسٹ کرنی ہے، یعنی اس تصور میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ بس کچھ عرصے کے بعد یہ انہونی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ آپ نے کہا نا، اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے 5 10 15 منٹ کرنا ہے۔ آخری جو اس کا ٹائم ہے وہ کوئی بھی چلہ نہیں ہے، ساری زندگی وہ ایک دفعہ مال ملتا ہے پھر بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے۔ قائد اعظم چیز ہی ایسی ہے نا، کیا کرے، وہ ایک دفعہ جیب میں آتا ہے تو بندہ پھر بیٹھ ہی جاتا ہے، پھر نہیں بھاگتا۔ 10 منٹ بیٹھے گا 5 ہی ہاں، پھر بندہ دوسرے دن 30 منٹ بیٹھتا ہے، کہتے یار آج 2000 ہے، کل اللہ کرے 10,000 آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن مجھ سے ضائع ہوا اور میں نے بڑا عرصہ استعمال کیا۔ یہ آج راز بتا رہا ہوں، لیکن یہ راز میں نے 2000 تقریباً 12 میں بس کر دیا تھا، اس کے بعد یہ بند ہوا۔ پھر میں نے بڑا زور لگایا، بیت اللہ میں بھی ریکویسٹ کی اللہ میاں سے، لیکن وہ پھر ایک چیز سامنے اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ وہ صحابی رسول ہیں
کہ نفل پڑھ کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا ہاں کیا ہے گھر میں، اس نے کہا کچھ نہیں ہے. پھر واپس گئے نفل پڑھے، اللہ سے مانگا یا اللہ مہربانی کر بھوکے ہیں پیاسے ہیں. پھر گھر میں آئے پوچھا کہ آج یہ اندر چکی چل رہی ہے، اور دیکھا تو سارے برتن آٹے سے بھرے تھے، اور دیکھا تو چکی میں آٹا وہ دانے ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب اصولاً تو دانہ ڈالیں گے تو چکی آٹا دے گی نا، چکی سے تو آٹا نہیں نکلتا. تو وہ پاٹ اٹھا دیا، پاٹ اٹھایا تو دانہ ایک. تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اب چکی رک گئی، بند ہو گئی. تو حضور نے کیا فرمایا، کاش، یہ جو کاش والا الفاظ میں حسرت ہوتی ہے، کاش تو یہ پاٹ نہ اٹھاتا. اگر تو پاٹ نہ اٹھاتا تو قیامت کی صبح تک یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا لوگ لیتے رہتے. تو یہ جو طاقت تھی، وہ جو راز تھا، برکت، وہ راز تھا. کیونکہ اللہ نے مانگ دیا نا، اللہ نے دے دی، مور لگا دی. میں نے آپ سے کہا نا اوابین میں ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کہتے ہیں آ جا، تو اس وقت ساری پرچیوں پہ سین کرا لینا. اللہ کے کیا سین ہوتے ہیں، کن 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 فیکون فیکون. بات سمجھ گئے میری آپ؟ جی. تو یہ چیز ہے. بہرحال ساری مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم محتاج رب کے ہیں، بندے رب کے ہیں. جانا بھی رب کے پاس ہے تو دنیا میں بھی رب کے ہی بندے بن کے رہیں، اور انہی سے ہی اپنی امیدیں وابستہ رکھیں. باقی جن موکل درمیان کی باقی چیزیں یہ سب مخلوق ہے. ہاں اللہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں تو لگا دیں، لیکن امید اور یقین اپنے رب پہ ہونا چاہیے. کسی بندے کی جیب پہ، کسی عورت پہ یا کسی کی گاڑی پہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پہ ہو اور ان کے ایمان پہ، ان کے خزانوں پہ ہو، بس. پھر اللہ نوازتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. کسی غریب سے نواز دیں تو کسی امیر سے دے دیں، کسی موکل سے دے دیں، کسی جن سے دے دیں، کسی فرشتے سے دے دیں، خواجہ خضر کو بھیج دیں. بھائی اللہ کا کام ہے نا. جتنے بھی دنیا میں کام ہوئے، چاہے مسلمانوں کے ہوئے، انبیاء کے ہوئے، اولیاء اللہ کے ہوئے، ولیوں کے ہوئے، غوثوں کے ہوئے، ابدالوں کے ہوئے، وہ اللہ نے کیے. بس کیا ہے کہ انہوں نے مجاہد ریاضت اتنی کی، اللہ نے ان کی سن لی، دوستی ہو گئی. تو آپ بھی اس ریاضت اور اس دوستی پہ آ جائیں، اللہ ہماری بھی سن لیں گے. تو باقی آپ تمام احباب، میرے لیے، میری نسل کے لیے بھی ہر وقت دعا کا اہتمام، مجھے بھی دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے بھی گھر سے باہر آ رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ تینوں پڑھ لیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، جو بھی ہے، بازار جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، شیطانی لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتے ہیں، اور اللہ عافیت کا نظام متوجہ ہے. یہ حضرت کی طرف سے آپ سب حضرات کے لیے کچھ تحائف ہیں تعویذات کی. دعائے استخارہ یہ ہر کتاب میں مل جاتی ہے، جتنی بھی نماز کی کتاب میں، نماز کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں کی کتاب میں کس مقصد کے؟ اچھا جی، یہ کچھ میرے مجربات ہیں نا، یہ کچھ میری مجرباتی چیزیں ہیں جو میں اپنے 12-15 سال سے استعمال کرتا ہوں. تو ان کی میں اجازت آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں تو یہ خط مبارک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی رسول آئے تو کہا کہ مجھے رات کو جن تنگ کرتے ہیں، تو یہ تو وہ خط مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت مجرب چیز ہے. اس کو ضرور، اس کا پرنٹ کر، یہ میں ایک ایک کی پیج آپ کو دوں گا. تو اس کا پرنٹ طریقہ کار کیا ہے، یا آپ کسی بھی پریس والے کو کہیں نا کہ یار سیم ہمیں یہی چیز اسی پیج پہ نکال کے دے دے، تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا، کیونکہ یہ اس کو فریم میں اس نے ڈالنا ہے. اور سیم یہی چیز آپ اس کو کہیں گے 1000 بنا، 500 بنا، 200 بنا، وہ بنا کے دے دے گا. تو اس کی فوٹو کاپی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی آسان سا چیز ہے. دوسرا ہے، فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں اگر کرانا چاہیں. دوسری ہے، یہ میرا ایک نقش ہے جو اکثر میں جادو جنات کے خلاف استعمال کرتا ہوں. یہ اس کا پڑھیں، یہ لکھی ہوئی ہے، کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان خنجر تسلیم، یعنی یہ فارسی کی اشعار ہے اور بہت مجرب ترین چیز ہے، بہت مجرب. اچھا، تو یہ، اور پھر اس کے دائیں بائیں میں نے کچھ دعائیہ کلمات لکھی ہیں جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا اثر ہے. تو یہ آپ کو یہ دے رہا ہوں، اور اس کے اندر ایک میں نے نقش لکھا ہے، وہ بھی اسی چیز کا نقش ہے. تو وہ آپ نے اس کو پرنٹ کروا لیں، لکھیں نہیں،
اس کا پرنٹ بھی آپ چلا سکتے ہیں، فوٹو کاپی بھی. یہ اور دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کو اچھا گلے کے لیے ہے، اس کے لیے غسل کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں، یہ گلے کے لیے ہے، گھر میں رکھنے کے لیے، گھر میں فریم بنا کے لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ اور بھی اس کو مجرب کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا اپنا نقش کوئی مجرب ہے تو وہ اس کے بیک پہ لکھ لیں بس، پھر وہ نور علی نور ہو جائے گا. دو چیزیں. تیسرا ہے یہ حزب البحر کا. حزب البحر کی چند چیزیں میں نے اس میں ڈال دی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے دیا تھا بہت وقت پہلے، میں نے اس کو تجربات میں لایا تو آج میں آپ سب کو یہ چیز دے رہا ہوں. اس کو اپنے پاس رکھیں تو آپ یہ چیز لکھ کے دے دیں، انشاءاللہ العزیز اس بندے کو 100% اللہ کے حکم سے فائدہ. نہیں، یہ بھی گلے کے لیے ہے اور گھر میں رکھنے کے لیے. لیکن اگر یہ پینے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو سرخ پین سے پھر یہی چیزیں آپ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں، لکھ کے اس کو دے دیں. ہر کسی کو نہ دیں، کوئی خاص اور خاص ہو تو ان کو 2-4 نقش دے دیں. نقش کا اصول یاد رکھیں، 11 دن 21 دن 27 دن دیں ان کو، اور دے کے جو ہے نا آپ ان کو استعمال کروا دیں. اور یہ تیسری یہ 3 چیزیں ہوں گی. یہ سب حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں سب کو دیتا ہوں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ خط آپ پڑھیں، 1-2 دفعہ پڑھیں، اگر بتا عربی لکھی آپ تو پڑھ سکتے، اس پہ دم کریں. پھر اس جس بندے کو جن تنگ کرتے اس کو کہیں موڑا کے گلے میں ڈالیں، تعویذ بنا کے گلے میں ڈالیں. جس گھر میں جنات ہیں اس کو فریم بنا کے گھر میں لٹکا دیں، کسی بھی جگہ لگا دیں، خوبصورت کر بس اس کو آفر. یہ میں نے یہ دیکھیں، یہ نیچے یہ اس پیج پہ نا 2 نقش ہیں. ایک یہ والا نقش اوپر، یہ جو نقش ہے نا اوپر والا ہے یہ بیسک 15 کے نقش ہیں، لیکن یہ مختلف چالوں سے لکھے ہیں. آتشی چال ہے، الٹی سیدھی، آبی چال ہے، الٹی سیدھی. ٹھیک ہے، یہ والے نقش یہ آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں جس طرح یہ نقش لکھے ہوئے. نیچے والا الگ نقش ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے یا علی جو، اس سے مراد حضرت علی نہیں ہے. یا علی جب بھی پڑھیں تو اس سے مراد حضرت علی کو نہ لیں، حضرت اللہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ علی. دیکھیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شیر خدا مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، لیکن خدا نہیں مانتے. یہ ہمارا ایمان. اور یاد رکھیں عقیدہ بنیاد ہے. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اعمال کر سکتے ہیں، جس طرح میں ایک نقش علی لکھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا صبح میں لکھتا ہوں، یہ ان سے کی طرف منسوب ہے. حضرت علی دعا کرتے تھے اکثر، ایک بات دعا کے اندر الفاظ کرتے تھے کیا؟ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، یہ پڑھ کے دعا کرتے تھے. تو یہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ کی طرف. اسی طرح لوگ ناد علی پڑھتے ہیں، نادی علی جل جلالہ مظہر اللہ جائے بھی، یہ پوری تو وہ پورا تصور حضرت علی کو کرتے، جبکہ ایسا نہیں. آپ نے یہاں رب تعالیٰ کو لینا ہے، لیکن جہاں علی حضرت علی رضی اللہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو وہاں وسیلے کے طور پر بلانا کہ اللہ ہم ان کو بطور وسیلہ آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ آپ ان کی برکت سے مجھے وہ چیز عطا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. یہ لکھا ہے یا علی جو، یہ اللہ میاں کا نام، اور دوسرا یا عظیم ہے. اور یہ کون سے لفظ ہیں؟ حزب البحر کے پہلے 2 لفظ ہیں. کون سی حزب البحر؟ یہ رات کو میں نے بتایا تھا. ایسا ہمارے جو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے تھے، یا علی یا عظیم یا حلیم، یا یہ شروع ویسی ہوتی ہے یا اللہ یا علی یا عظیم. تو یہ میں نے وہاں سے لکھا ہے یا علی یا عظیم. ٹھیک ہے، اور باقی یہ پورا میں نے نقش لکھا ہے حزب البحر کا پورا اپنے ایک طریقہ بنا کے. یہ میں نے بہت سا استعمال کروایا. یہ بیسک 2 چیزیں ہیں. یہ میں اس کو ذرا یوں یہ دیتا ہوں، نیچے والا اور ہے، اوپر والا اور ہے. اوپر والے کا بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے یہ نقش اپنی چال کے طریقے پہ لکھنا ہے، دوسرا اپنی پہ، اور تیسرا اپنی پہ، پھر یہ اپنی پہ. بس اس میں جو 3 لائنیں ہیں نا خالی، دیکھیں یہ 3 خانے ہم نے خالی رکھے ہیں، 1 2 3. ان میں بندے کا مقصد لکھنا ہے. مثلا جو بھی مسئلہ وہ لے کے آپ کے پاس آئے، اس مقصد کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ وہ بندہ پڑھ نہ سکے. اچھا مریض ہے اگر اس مثلا ایک مریض ہے تو آپ یہی لکھیں گے نا کہ اس کا جادو جن ختم ہو جائے.
اس کی بندش ختم ہو جائے، اس کا ٹونا سحر ختم ہو جائے، وہ لکھنا اس طریقے سے کہ وہ پڑھ نہ سکے، ٹھیک ہے، اور آخری خانے میں لکھ دیں اس کی حفاظت کا کہ یہ دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہ ہو اٹیک میں. اب یہ تعویذ بنائیں، ٹھیک ہے. اب یہ دو تعویذ ہے، یہ دونوں ایک ہی تعویذ ہے، یہ بھی ایک ہے اور یہ ایک ہے. یہ آپ نے اس کو یوں کاٹ لینا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک چیز ہے اور یہ تو یہ آپ نے اس طرح ایک خانے میں مقصد لکھنا ہے، دوسرے میں مقصد اور تیسرے میں بھی مقصد لکھنا ہے، اور پھر اس کو دے دیں. یہ گلے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، گاڑی میں رکھنے کے لیے دے سکتے ہیں، پینے کے لیے، اور پینے کے لیے اگر پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے پھر بیگ کے اوپر آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لکھ کے دے دیا. اور یہ جو ہے نا، یہ پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، گلے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، فریم بنا کے گھر میں لگانے کے لیے. اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں محبت کا، یعنی میاں بیوی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ تعویذ محبت کے لیے کبھی بھی ان لڑکوں یا لڑکیوں کو نہ دیں جو عشق والے چکروں میں پڑتے، یہ ان پہ نہیں چلے. دونوں یہ آپ نے میاں بیوی والے پہ کرنا، لیکن اس کی چال ہے، یہ آپ سمجھنا. اگر آپ کو سمجھ میں آئی تو آپ نے واٹس ایپ پہ جو گروپ ہوگا اس میں آپ نے یہ سیکھنی ہے، اور یہ بہت مجرب ترین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ اوپر والا تعویذ الگ ہے اور نیچے والا الگ ہے، یہ دونوں محبت کے ہیں. یہ آپ نے، میں ان کی بھی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، یہ میں نے بارہا استعمال کی ہیں. جس بندے کا گھر اللہ نے بچانا ہوا اللہ نے اسے بچا دیا، باقی تقدیر کچھ چیزیں اٹل ہیں وہ ہے. تو بس یہ اچھا، یہ بھی دو نقش ہیں. ایک ہے یہ باہر والا نقش، یہ دیکھیں یہ باہر والا، سائڈ بھی لکھا ہے. یہ پورا الگ نقش ہے، اور ایک اندر نقش ہے چار کونوں والا. یہ دونوں نقش آپ نے ایک ساتھ پر کرنے. پہلے یہ باہر والا پر کرنا ہے، یہ والا یہ، ٹھیک ہے، اور ایک یہ صرف اندر والا یہ آپ نے پر کرنا ہے. اور پر کر کے اس کے نیچے تھوڑی سی چھوٹی سی ہیڈنگ الگ دے کے اس کا مقصد مختصر سا لکھ کے اس عورت کو کہنا سبز کپڑے میں مڑائے، خوشبو لگائے اور دائیں بازو کے ساتھ اس کو باندھ دے. یار مسجد میں کوئی بندہ ہو تو اس کے لیے بھی کیا سکھانا ہے؟ مطلب الرحمن فلا تسمعوا الا ہمسا، یہ قرآن مجید کی آیت. کتنی دفعہ پڑھ بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے جادو ہوتا ہے، قرآن سے جادو نہیں ہوتا. میں فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، یعنی یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میری اس سے جان چھڑا. اب اللہ کا کام ہے نا، یہ اس کو ہدایت دے دیں یا اوپر اٹھا لیں، جان اللہ نے میری یہی چھڑانی ہے. تو اس لیے اچھا اگر بندہ پورا نہیں پڑھ سکتا تو صرف الا ہمسا. بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نا، یار بہت لوگ تنگ کرتے ہیں، فلانا آدمی میرے پیچھے پڑ گیا نہیں چھوڑتا، کیسوں پہ یہ ڈال دیے فلانا، اس کو صرف لکھ کے دے دو عصر کے بعد 313 دفعہ پڑھ الا ہمسا، بس چند عرصے کے بعد اس کو پتہ چل گیا. ہمارے استاد جی ایک دعا کروایا کرتے تھے جب ہم عشق میں تھے. ان کا پلاٹ کسی بندے نے رکھ لیا اور وہ دے نہیں رہا تھا، تو دعا کرواتے تھے کہ بچوں سارے مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لازمی بات ہے مرے گا تو پھر اعلیٰ مقام ہو. ساری جان چھوٹا فرحان صاحب کو پتہ ہے ساری جان چھوٹا ہے، میں جانتا ہوں چلتا ہوں. یہ اپنے اپنی چیزیں وصول کرو. جو کرنی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان کو تالو کے ساتھ لگانی ہے، دل پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اس دل کے اوپر ڈالو اور یہ تصور کرو کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. یہ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی آپ اس کو پریکٹس کریں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل پھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ دل، اور بعض ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باقاعدہ اللہ اللہ کے اندر سے آواز بھی آتی ہے، تو آپ نے اس پہ توجہ کرنی.
اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ 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 جل جلالہ من والو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لطیفہ نفس کے اوپر توجہ۔ اللہ 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 جل جلالہ من والو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے حضرات مراقبے میں بیٹھیں، آنکھیں بند رکھیں، اپنے سارے مقاصد کو، پریشانیوں، غم، مصیبتوں کو، جو مسئلہ جس کسی کا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں اپنے رب کے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، ساتھ ہی کاٹ کرتا ہوں۔
آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا غیاث عند کل کربۃ ومجیب عند کل دعوۃ ومعاص عند کل شدۃ ورجاء حین تنقطع۔ یا اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب پہ کرم فضل عنایت اور شفقت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ پاک سب کا آنا قبول و منظور فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک ہم کل عصر سے لے کر ابھی تک جتنے بھی تیرے نیک اعمال کیے، کلام شریف پڑھا، سیکھنے سکھانے کے جو اعمال کیے، یا اللہ پاک جو بھی تنہائیوں میں، یا اللہ رات کے تہجد کے پہر جو بھی جس بندے نے عمل کیا، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو بھی تجھ سے مانگا، یا اللہ سب عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان سب چیزوں کا ثواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ کے طور پر پیش فرما۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت، شہداء امت، تابعین، تبع تابعین، علماء اکرام، بزرگان دین کی روح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک تمام سلاسل کی، تمام بزرگوں کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، سب کی روح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک بالخصوص ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے تمام جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی بانی ہیں، یا اللہ پاک سب کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، سب کی روح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک میرے استاد محترم قاری عطا الرحمن کے آپ کی روح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک ان کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا، رشتہ دار دنیا فانی سے کوچ کر کے آپ کے پاس پہنچ کے، یا اللہ پاک سب کی روح کو ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سب کی کامل بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اعمال ہم نے جس طرز کے بھی کیے، جس طرح کے بھی سیکھے، سب کے اندر اپنی تاثیر، طاقت اور اپنی خاص پاور اس کے اندر منتقل فرما۔ 100% ہمیں کامیابی عطا فرما، 100% ہمیں کامیابی کامرانی سے مزین فرما۔ الہ عالمین ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک یہ پردیسی ہیں، دور دراز سے سفر کر کے یہاں آئے تیرا نام سیکھنے کے لیے، اپنے نام کی برکت سے اور اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی کامل بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم سب سے آپ راضی ہو جائیں اور ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ پاک ہم کچھ نہیں اور آپ سب کچھ ہیں، ہمارا کچھ نہیں اور آپ کا سب کچھ ہے۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں۔ اے کریم رحیم اور مشکل کشا اللہ پاک ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پریشانیاں، دکھ، غم اور اللہ جو بھی درد لے کے آئیں، جو مرادیں لے کے آئیں، یا اللہ پاک اس ایک روزہ جو تیرے نام کے لیے بیٹھے ہیں، اعتکاف کیا، جو بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ تجھے تیری عزت، عظمت اور کبریائی کا واسطہ ہے، سورہ یاسین اور دیگر اپنے نام کی برکت سے یا اللہ پاک سب کے مسئلے حل فرما، سب کی پریشانیاں، دکھ درد دور فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں بھر دے، سب کے گھروں میں سکون، عافیت، امن اور خیر والی زندگی سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے بدلے، یا اللہ پاک میں نے آپ کے حوالے یہ سب بندے کر دیے اور آپ کا نام دے دیے، بس اپنے نام کو جس طرح آپ نے چمکایا ان بندوں کو بھی چمکا دے۔ ہماری جو اتنی بھی خواتین نٹ کے ذریعے سے یا دیگر ہمارے متعلقین جو نٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس وقت ہمارا لائیو پروگرام سنا اور وہ عمل کریں گے، سب کو اپنی خاص مہربانی اور فضل سے اپنے نام کی طرح ان کو چمکا دے، ان کے کاروباروں کو چمکا دے، ان کی نسلوں کو چمکا دے، ان کے گھروں کو چمکا دے، ان کے معاشی تمام مسائل حل فرما دے، گھریلو مسائل حل فرما دے۔ اے اللہ امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما، سارے امت محمدیہ کو معاف فرما، ان کی کامل بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما،
ان سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ میں بھی نکما نہ کھٹوں، ان کی برکت سے آپ میرے حال پر بھی رحم فرمائیں، میرے مسائل پہ بھی رحم فرما دے، مجھے بھی خاص کرم اور شفقت میں لے لیں۔ یا اللہ پاک یہ جو امیدیں لے کے آئیں ان کی یہ امیدیں پوری کر دے، ان کی یا اللہ یہ مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اس بستی کے جتنے مرد عورتیں بچے بوڑھے فوت ہو چکے سب کی تو کامل بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، خدمت کرنے والے پڑھنے پڑھانے والوں سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، سب کی ضرورتوں کو چاہے جیب کی ہیں، گھر کی ہیں، کاروبار کی ہیں، مسجد مدرسے کی ہیں، سب ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اپنے نام پہ فرما، اپنے نام اور اپنے کام کے لیے ہمارے جسموں کو، ہمارے مال جان عزت و آبرو کو قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، جادو جنات سے لڑنے کی 100% صلاحیتیں نصیب فرما، طاقتیں نصیب فرما، اور یا اللہ پاک ان چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہمارے خاندان رشتہ داروں کی سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے۔ یا اللہ ہمارے مال جان عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انت اقرب من کل قریب واکرم من کل کریم واجود من کل جواد واسلم من کل سلام وارحم من کل رحیم واحفظ من کل حفیظ والطف من کل لطیف۔ اسألک باسمک اللطیف ان تسخر لی من خلقک من یقضی حاجتی ویدفع عنی خصمنی وینجنی ممن ظلمنی وعادنی بحق۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، کسی قسم کی بھی